بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغی جماعت اور موجودہ حالات۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ جو حالیہ واقعہ پیش آیا وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے۔ جس طرح کووڈ-19 ساری دنیا کے انسانوں کو سدھر جانے کے لیے وارننگ ہے، اسی طرح کووڈ-19 کے نتیجے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا انہیں بھی سدھر جانے کی وارننگ۔ اگرچہ اس جماعت کی نیو ایک مخلص انسان نے رکھی تھی اور دوسرے مخلص لوگوں نے اسے اپنایا، اور آج بھی تبلیغی جماعت میں کچھ مخلص لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت سے متعلق کڑوی سچائی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خود ساختہ فضائل اور ظاہری اعمال کو ہی دین سمجھنے والی جماعت بن کر رہ گئی۔ اس کا زبردست نقصان یہ ہوا کہ یہ گروہ دین کی حقیقت اور دین کی حقیقی دعوت سے عملاً دور چلا گیا، کیونکہ تبلیغی جماعت نے جن ظواہر کو دین سمجھا وہ اصلاً دین تھا ہی نہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے قرآن اور سنت سے ہٹ کر خود ساختہ فضائل کو اپنے مشن کی بنیاد بنایا۔ نتیجتاً انہوں نے کچھ ظاہری چیزوں کو ہی سنت اور دینی فرائض اور بہت بڑے ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا، اور انہی فضائل کی جھوٹی کہانیوں پر انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ وہ کلمے کے الفاظ کو زبان سے دہرانے کو بہت بڑے ثواب کی چیز بتاتے ہیں، لیکن انہوں نے انسانوں کو کلمے کی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا۔ وہ نماز کے خود ساختہ فضائل تو بتائیں گے، لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ حقیقت سے خالی نمازیوں کو قرآن تباہی کی خبر سناتا ہے۔ اسی طرح وہ روزے کے فضائل تو بتائیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ مطلوب و مقصود سے خالی روزہ انسان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ انہوں نے لوگوں کو تسبیح کے دانے پھیرنے کو اللہ کی یاد بتایا، لیکن انہوں نے لوگوں کو قرآن کا وہ پیغام نہیں سنایا جس کے مطابق اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا اللہ کی یاد ہے۔ مختصر یہ کہ ان کے یہاں دین کے نام پر کیے جانے والے تمام اعمال کا یہی معاملہ ہے۔ اس طرح انہوں نے دین کے نام پر خود ساختہ اسپرٹ-لیس دین کو قائم کیا۔ قرآن گواہ ہے کہ کسی بھی پیغمبر کے پیچھے بھیڑ نہیں دوڑی، لیکن انہوں نے بھیڑ کے میلے لگانے کو دین سمجھا، جبکہ دین یہ ہے کہ خدا کے گائیڈنس کے مطابق ایک ایک انسان کی ذہن سازی کی جائے۔ جب کسی پیغمبر کے پیچھے بھیڑ نہیں دوڑی تو اس کی روشنی میں ان کے بھیڑ بھاڑ والے میلوں کی حقیقت کوئی بھی سنجیدہ انسان سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اپنی جماعت کو صحابہ والی جماعت اور اپنے کام کو دعوت و تبلیغ والا کام بتاتے ہیں، جبکہ ایسا بتانا قرآن کے مطابق اس کام کا کریڈٹ چاہنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ ایسے لوگوں کو قرآن دردناک عذاب کی خبر سناتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام اصلاً غیر مسلموں میں اللہ کا پیغام قرآن پہنچانے کا کام ہے، لیکن ان لوگوں نے مسلمانوں کو اسپرٹ-لیس اعمال سے جوڑنے کو اور بھیڑ کے میلے لگانے کو دعوت و تبلیغ قرار دے رکھا تھا۔ یہ لوگ غیر مسلموں تک قرآن پہنچانا تو دور، یہ اپنے لوگوں کو بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک گمبھیر ذمہ داری، سیریس رسپانسبلٹی ہے، وہ کوئی سادہ چیز نہیں۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جس کی حقیقت کو جاننے کے بعد داعی کا کیا حال ہوتا ہے اس کی جھلک قرآن کے ان بیانات میں موجود ہے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی دعوتی ایکٹیویٹیز اور آپ کی طلب کو بتاتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ اگر
لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا تم غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ یہ لوگ خود کو صحابہ والی جماعت بتاتے ہیں، جبکہ صحابہ انسانی تاریخ کے بہت زیادہ ریشنل لوگ تھے۔ تبلیغی جماعت والے کووڈ-19 والے اس شاکنگ واقعے کے بعد بھی خود ساختہ فضائل کی کہانیوں کو چھوڑ کر دین کی حقیقت کی طرف لوٹیں گے یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا۔ جبکہ صحابہ نے سچائی کو پانے اور اس پر قائم رہنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا، اپنا آبائی دین چھوڑا، اپنا گھردار چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اپنی محنت سے کمائی ہوئی پونجی کو چھوڑا۔ حضرت لبید جو وقت کے مشہور شاعر تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے شعر شاعری کو چھوڑا، کیا قرآن کے بعد بھی میں شعر شاعری کرتا رہوں گا؟ حضرت خالد نے یہ کہتے ہوئے فوجی کمانڈر کی حیثیت سے دستبردار ہو گئے کہ میں عمر کے لیے نہیں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں۔ صحابہ کی زندگی میں قربانی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جنہیں یہاں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یہ تبلیغی لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ اللہ اور اس کے دین کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ تمام خود ساختہ فضائل کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کو ان کی اپنی زبانوں میں قرآن کے تراجم پڑھوائیں اور دنیا میں موجود ان انسانوں تک قرآن کے تراجم پہنچانے کا کام کریں جن تک وہ نہیں پہنچے، تاکہ لوگ براہ راست اپنے مالک کا پیغام اپنی زبان میں سمجھ سکیں؟ کیا تبلیغ والے اب یہ کام کریں گے کہ جس ظواہر کو انہوں نے دین سمجھ رکھا تھا، اس سوچ کو ترک کر کے مسلمانوں کو دین کی حقیقت سے باخبر کریں جو کتاب و سنت میں موجود ہے؟ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کریں کہ خود کو صحابہ والی جماعت بتانا بند کر دیں اور اپنے کام کو دعوت و تبلیغ کہنا بھی بند کر دیں، ورنہ شدید اندیشہ ہے کہ خدا کی عدالت میں قرآن کی وہ نیوز ان کے لیے صحیح ثابت ہو جس کا ابھی ذکر ہو چکا ہے۔ تبلیغ کے حالیہ واقعے میں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ جو لوگ کورونا والے معاملے میں انہیں نوچ دینے پر تلے ہوئے ہیں، اگر یہی لوگ سچائی کے پیغام سے محروم رہ کر اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے اور ابدی کورونا یعنی ابدی ناکامی کے مستحق بنیں گے، تب کیا وہ تبلیغ والوں پر اور ان تمام مسلمانوں پر درود و سلام بھیجیں گے جو انہیں سچائی کے پیغام سے محروم رکھنے کے ذمہ دار ہیں؟ قرآن کے الفاظ میں آخرت میں ناکام ہونے والے لوگ کہیں گے، خدایا تو ہمیں ان لوگوں کو دکھا جن کی وجہ سے ہم گمراہی پر رہے، تاکہ ہم انہیں اپنے پیروں کے نیچے روندیں۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تبلیغ جماعت سے متعلق موجودہ واقعہ کوئی اتفاقی اور وقتی واقعہ نہیں ہے، یہ فضائل اور جہالت کے بوئے ہوئے بیج کے پھل کی جھلک ہے، اور اپنا حساب و اپنی اصلاح کرنے کے لیے خدا کی طرف سے وارننگ بھی۔ سوچئے۔ میسج بائی عبد الرحمان چاؤس۔